ایران سے مذاکرات کے بہانے کیا آئٹم بم گرانے کی تیاری کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اس وقت تہران میں جس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں، انتہائی خوفناک قسم کی چند گھنٹے پہلے بہت شدید بمباری بھی ہوئی اور لوگ بے تحاشا شہید بھی ہو رہے ہیں اور املاک کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر عربوں سے کہا ہے، یا یہ اس موقع پر یہ مثال جو ہے وہ بڑی عجیب سی لگتی ہے اور بالکل درست لگتی ہے کہ ہوٹل میں گئے اور کھایا پیا کچھ نہیں، یعنی بل کچھ بنا نہیں، اور نئے بل کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے 2 گلاس توڑ دیے جس کے 200 روپے آپ کو بھرنے پڑ گئے۔ تو یہ آج کل دوبارہ عربوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کلورین جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ فوری طور پہ جو ہے عرب ممالک جو ہے ہمیں جنگ کے لیے مزید پیسے دیں تاکہ ان کا دفاع کیا جا سکے۔ اب 1 مہینے 2 دن گزرنے کے باوجود بھی دفاع نہیں کیا جا سکا، لیکن اب دفاع کیا جائے گا۔ اب پتہ نہیں دفاع کیا جائے گا یا ان سے پیسے لے کر کے دوبارہ ان کو دفع کر دیا جائے گا، اور ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ امریکہ اسرائیل کو بھی پریشان کرے گا اور عربوں کو بھی، اور ایران پہ بھی حملہ کرے گا۔ یہ ساری تکون جو بن رہی ہے اس میں کیا ہونے والا ہے، اس سلسلے میں آپ کو مزید تفصیل آگے چل کے بتاتا ہوں۔ لیکن ایک جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت عرب ممالک جو ہیں وہ کسی طور پہ امریکہ کو پیسہ دینے کو تیار نہیں۔ کل رات کو، یعنی کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ قطر کے امیر قطر اور پرنس سعودی عرب کے اور اردن کے جو اردن کے تو آپ کو معلوم ہے وہ تو شاید اس حوالے سے آئے ہوں گے کہ بھائی پیسے ویسے دو کچھ تاکہ جنگ کو آگے بڑھایا جائے، ہے نا۔ لیکن اس پوری صورتحال میں عرب ممالک شاید اب اس بات کی سکت بھی نہیں رکھتے ہیں اور اس شاید بھلاوے میں آئیں گے بھی نہیں کہ ان کا دفاع اور کوئی بھی کر سکتا۔ یہ ساری صورتحال اس وقت عرب ممالک میں ہو رہی ہے اور بہت شدید قسم کی اسرائیل کے پر اور امریکہ کے فوجی اڈوں پر بہت شدید قسم سے ایران بھی بمباری کر رہا ہے۔ اور اس وقت اگر دو ممالک جو اس وقت بنیادی طور پر جن کی عوام پریشان ہیں اس میں اسرائیل بھی ہے اور ایران بھی ہے۔ ایران اسرائیل پہ مار رہا ہے اور اسرائیل ایران پہ مار رہا ہے، نہ ایران رک رہا ہے نہ اسرائیل رک رہا ہے دونوں رکنے کو تیار نہیں ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے نتن یاہو صاحب کی جو چلی ہوئی جنگ ہے، اور جے ڈی وینس نے بھی ان کو یہی ذمہ دار ٹھہرایا ہے، وہاں کے نائب صدر بھی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسی ٹرموائل میں وہ صدر بن جائیں۔ یہ ساری صورتحال ایسی چل رہی ہے کہ اس سے انتہائی خوفناک صورتحال پیدا کی ہے۔ لیکن میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ آئٹم بم کی کہانی کیا ہے۔ ایک سفیان محمد اقوام متحدہ میں موجود ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ اس ٹویٹ کو پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں آئٹم بم ضرور استعمال کرے گا، اور اسی لیے اس جنگ کو طویل سے طویل کیا جا رہا ہے۔ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ ایسی بات ہے جو پوری دنیا سمجھ رہی ہے، اس لیے کہ اس وقت جو امریکہ بڑی تعریف کر رہا ہے خامنائی صاحب کی بھی اور باقر صاحب کی بھی، باقر کالیباف صاحب کی بھی بڑی تعریف کر رہا ہے، اس تعریف کے پیچھے یا اس جو دوستی کے پیچھے ہمیشہ ایسی دشمنی کی جاتی ہے جس کا کہیں بھی کوئی جو ہے نا وہ صرف سر پیر نہیں ہوتا ہے، اور آخر کار اس کا نتیجہ صرف یہی نکلتا ہے کہ اس نتیجے میں اس کو جنگ کو مزید بڑھایا جاتا ہے۔ اب یہ بات کل ٹرمپ نے کہی ہے، اور آج اسرائیل کی جانب سے تہران پہ بہت شدید بمباری کی گئی ہے، وہاں بس دھواں ہی دھواں اٹھ رہا ہے۔ میری وہاں پہ جان حسین صاحب ہیں، انہوں نے وہاں سے ان سے گفتگو بھی ہوئی، انہوں نے بتایا کہ یہ بہت ہی شدید قسم کی آج بمباری کی گئی ہے، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر ایران میں بھی بمباری ہو رہی ہے اور اسرائیل میں بھی بمباری ہو رہی ہے۔ لیکن اس پورے کھیل میں آپ کو بتاؤں کہ آبنائے حرمت جو ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کی جو 2 امپورٹنٹ صورتحال ہیں، ایک تو وہ آبنائے حرمت پہ فوری طور پہ کسی نہ کسی طور سے قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ اپنا قبضہ جو ہے وہاں وہ
آبنائے ہرمز پہ، تاکہ وہاں سے تیل کی سپلائی جو ہے وہ جاری رہ سکے۔ اور دوسرا وہ خارق کے جزیرہ جس میں 90% ایران کا تیل جو ہے وہ جاتا ہے، اس پر کسی نہ کسی صورت میں وہ قبضے کے لیے، اب میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ بلیک واٹر کے جو لوگ ہیں وہ بھی وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ساری صورتحال بلیک واٹر پہنچے یا گراؤنڈ آن بوٹس ہو، یہ ساری اتنی آسان کام نہیں۔ یہ کرنا نہ امریکہ کے لیے آسان ہے، نہ ہی مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کے لیے آسان ہے۔ اب یہ سنا جا رہا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ متحدہ عرب امارات سے کیا جائے گا، تو متحدہ عرب امارات کا جو کردار رہا ہے اس جنگ میں وہ سب کو پتہ ہے، اور متحدہ امارات بھی ان لوگوں میں شامل ہے جس کی کوئی مدد نہیں کی گئی، اور متحدہ عرب امارات پہ سب سے زیادہ ایران نے میزائل بھی برسائے اور ڈرون بھی بھیجے، اور ان کی تمام جو اسٹرکچر ہے وہ اس وقت لرز رہی ہے، تمام سرمایہ کار وہاں سے نکلتے جا رہے ہیں، اور یہ ساری جو اس وقت جنگ کی تازہ ترین صورتحال ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ اور یہ کہنا کہ اس پوری صورتحال میں یہ جو ثالثی کا کردار پاکستان ادا کر رہا ہے، یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے کہ اس مشکل وقت میں بھی پاکستان جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب ہیں اسحاق ڈار، وہ چین گئے ہیں، اور چین سے وہاں پہ چینی حکومت نے یہ بیان جاری کیا ہے۔ ان کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ایک حادثے میں ان کے کاندھے کی ہڈی پہ اسحاق ڈار صاحب کی ایک چوٹ آ گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی ہڈی میں بال پڑ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ڈاکٹر کے مشورے کی موجودگی میں اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں چین۔ ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ نہ جائیں، لیکن وہ چین گیا، اور چین سے جو بیان جاری ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی ثالثی پہ مکمل یقین ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اس کی دوسری جانب سے روس کے جو لاروف صاحب ہیں، انہوں نے بھی سرگئی لاروف صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اس ثالثی میں بہتری کی بہت زیادہ گنجائش ہے، لیکن آبنائے ہرمز کا کنٹرول جو ہے وہ جب تک پاکستان کے ہاتھ میں نہیں آتا اس وقت تک یہ حالات، اس وقت آپ کو پتہ ہے نا کہ عملی طور پہ تو اس وقت پاکستان کے جو لوگ ہیں اور پاکستان کا جو جھنڈا ہے وہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے آپ کے جہاز پہ لگا ہونا ضروری ہے۔ پہلے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ جناب یہ صرف امریکہ کے لیے ہے، نہیں، آج یہ اس بات سامنے آئی ہے کہ جو 20 جہاز کل نکلے ہیں وہ سارے کے سارے سعودی عرب کے تھے، اور وہ پاکستان فلیگ کے سائے میں یہ سب ہلالی پرچم جو ہے وہ آبنائے ہرمز سے نکلنے کی اور آبنائے ہرمز سے باہر آنے کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اس کے بغیر آپ آبنائے ہرمز سے باہر نہیں آ سکتے۔ دوستوں، اس پوری صورتحال میں اگر بلیک واٹر کے لوگوں کو وہاں اتارا گیا ایران میں، یہ تباہی جو ہے اتنی اسی لیے کی جا رہی ہے تاکہ وہ آرام سے بلیک واٹر کو وہاں زمین دوز ہونے دیا جائے۔ لیکن ماضی میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ویتنام میں امریکہ رہا 30 سال، وہاں سے وہ نکلا اور وہاں سے وہ باہر آیا، نکلنا پڑا۔ افغانستان میں وہ رہا 20 سال، اس لیے کہ افغانستان میں اس نے 2 لاکھ کی فوج بھیجی، اور ناٹو کی فوج الگ تھی، جو برطانیہ نے تھا، اور جو دیگر ممالک جو ناٹو کے ممالک 37 ممالک ہیں انہوں نے فوج الگ بھیجی تھی، وہاں سے اس کو نکلنا پڑا۔ آپ اس کے بعد عراق میں گیا، عراق سے اس کو نکلنا پڑا، اور یہ ساری جو صورتحال ہے اس وقت مشرق وسطیٰ میں یعنی ایران پہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ وہ تجربہ ہے جو نہ کبھی کامیاب ہوا ہے امریکہ کا، اور نہ ہی اس کی میں آئندہ بھی کسی طرح کی کامیابی کی گنجائش ہے۔ یہ ساری صورتحال جو ہے، اب آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ امریکہ کے بوٹس آن گراؤنڈ میں ہم اپنا ایک سپاہی بھی نہیں بھیجیں گے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اس پوری صورتحال میں آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، لائک بھی کر لیں، اور یوٹیوب کا بے انتہا شکر گزار کہ انہوں نے ایک خوبصورت انداز سے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے،
اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بتاؤں کہ اس پورے سینیریو میں نہ صرف یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ ایران پہ بم گرانے کی کوشش کی یا بم پھینکنے کی یا بم ایٹمی ہتھیار کو استعمال کرنے کی کوشش کی، تو اس کے بعد نہ پاکستان، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، کویت، سعودی عرب اور دیگر خطے کے دیگر ممالک جس میں افغانستان اور آپ کا جو ہے ہندوستان بھی شامل ہے، یہ اس میں بھی اس کی اثرات ضرور آئیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ان تمام مصیبتوں سے بنو نوع انسانی کو محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔